السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، تو اس مناسبت سے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہیں، ان سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالناس النيام، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کیونکہ اس سے محبت اور اخوت بڑھتی ہے، چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اخوت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ وَصَلُّوا بِالنَّاسِ النِّيَامَ، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھو، اس وقت بھی دل نرم ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اور ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہیں، اسی لیے تو ہمارے دل سخت ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، اگرچہ آپ کے دل نرم ہے، کیونکہ میرا تجربہ ہے، سلام کو عام کرنے سے دل سے کدورت اور نفرت مٹتی ہے، محبت اور اخوت بڑھتی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دل میں نرمی اور محبت بڑھتی ہے، اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ وَصَلُّوا بِالنَّاسِ النِّيَامَ، اور رات کا جو پہر فجر سے پہلے، تہجد کا ٹائم، اس ٹائم میں اللہ کے ساتھ محبت اور دل سے نفرت نکلنے کا ٹائم ہے، اور اس وقت اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برائی کرنے والا برائی سے رک جا، باز آ جا، اور نیکی کرنے والا نیکی کر، ہے تو بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، مانگ کر تو دیکھو۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ پاک سب فرماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں، لیکن پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے تعداد ہے، اعداد و شمار انسان کے لیے ہے، 70 ماؤں کی نسبت کیا رب کی محبت سے، لیکن صرف بندوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔
اللہ پاک سے محبت لگا کر کے دیکھیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت لگا کر کے دیکھیں. جس دل میں غیر کی محبت نہ ہو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله. آج سے نیت کر لیں کہ حضرت السلام کو عام کرنا ہے. تقریباً 40 دن کو کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کیسے ثمرات دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ 40 دن اطعام الطعام کر کے دیکھیں. سبحان اللہ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اب صلہ رحمی کر کے دیکھیں 40 دن. تو پھر آپ دیکھیں ثمرات. میر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا. کہا کہ حضرت تو میرے لیے دعا کریں، مجھے کینسر ہے. مجھے کینسر ہے اور دعا بھی بتائیں، وظائف بھی بتائیں. تو بزرگوں نے کہا کہ آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں. تو کہا آپ اس طرح کریں 1 مہینہ یا 2 مہینے جتنا بھی چھٹی آئے ہیں آپ جو مستحقین آپ کے رشتہ دار میں ہیں ان سے صلہ رحمی کر کے دیکھیں. کسی کا کھانا نہیں اسے راشن دلوا کر دیکھیں. کسی کا پانی نہیں انہیں نل کا موٹر یا کنواں لگوا کر دیکھیں. قصہ مختصر جتنی اس کی چھٹی تھی وہ 2-3 منتھ ایسے ہی کرتا رہا صلہ رحمی. تو اسے فیل ہونے لگا کہ مجھے کافی بہتری آئی ہے. اس نے چھٹی جو ہے بڑھا لی. بہت سے کہہ کر چھٹی بڑھوا لی تو وہ لگا رہا. اس نے کہا کہ میں جا کر ٹیسٹ تو کرواؤں. اس نے ٹیسٹ کروایا. اس کا کینسر ہی جاتا رہا. تو پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے آیا. زاروں قطار رونے لگا. حضرت آپ نے جو نسخہ بتایا وہ میرے لیے ایسا تھا کہ مجھے زندگی کا حصہ کچھ اور مل چکا ہے. مجھے جینے کی امید لگ گئی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیر ذوالفقار نقشبندی
حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنوں کا سکون چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں، کیونکہ ہم رشتہ داروں کی دلوں میں نفرت اور بغض لیے پھرتے ہیں، وہ اندر اندر ہی سے کھائے جاتا ہے ہمیں۔ ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ معاف کرتا ہے معاف کرنے والی صفت اپناتا ہے، کیونکہ وہ صفت اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ قریبی جو آپ کی بیوی ہے، پہلے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک گھر سے باہر بھی آپ کو توفیق دے گا صلہ رحمی کرنے کی۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔